السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ دوستو، بہت دنوں سے آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہو سکا کیونکہ کچھ درمیان میں طبیعت بھی ناساز تھی اور کچھ حالات کی وجہ سے ہم سامنے نہ آ پائے۔ اب انشاءاللہ کنٹینیو امید کریں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہر دن انشاءاللہ کسی نہ کسی ٹاپک پر تھوڑا تھوڑا کر کے مختصر انداز میں کچھ ہم آپ کے سامنے کچھ گوش و گزار کریں، کچھ دین کی باتیں ہو جائیں جس سے ہمیں اور آپ کو سب کو فائدہ ہو، دنیا آخرت ہم سب کی سنور جائے۔ دوستو، آج میں کچھ ایک خاص موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، جو موضوع ہے گناہوں سے کیسے بچا جائے۔ تو آئیے، اس سے پہلے سب سے پہلے آپ حضرات اگر میرے یوٹیوب چینل میں اگر ان باتوں کو سن رہے ہیں تو آپ حضرات سے ادباً درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ایک دوسروں تک خوب پہنچائیں، تاکہ اس سے پہنچانے کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو فیس بک چینل کو اگر اب تک آپ فالو نہیں کیے تو فالو کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ دوستو، ہمارے شیئر اور ایک لائک کی وجہ سے ہم لوگ دوسرے ویڈیو کو، یعنی کوئی گناہ کا کوئی ویڈیو ہمارے سامنے ناچ گانے کا یا اسی طرح میوزک وغیرہ کا، اور دوسری ویڈیو ہمارے سامنے جب آتا ہے تو ہم لوگ اس ویڈیو کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس کو لائک اور شیئر ایک دوستوں تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو، اسی کو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستو، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایمان والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کیا چیز کرنی چاہیے۔ ایک تو دوستو، اس سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ ہم جو گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ متعدی اور ایک ہے گناہ منفردی۔ ایک ہوتا ہے کہ گناہ ہم خود کر رہے ہیں صرف، یعنی کوئی گناہ، مثال کے طور پر ہم کوئی گانا دیکھ رہے ہیں یا کوئی ویڈیو خراب گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ صرف ہم اپنے آپ کو خود ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جب اس ویڈیو کو دوسروں تک جب پہنچا رہے تو اس کو شیئر کرتے ہیں، تو اس شیئر کرنے کی وجہ سے وہ پھر بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے ذمہ دار، یعنی جس نے اس ویڈیو کو شیئر کیا، اس شیئر کرنے کی وجہ سے جن لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو جائے گا اور وہ دیکھے گا، تو جتنا گناہ آئندہ دیکھنے والوں کو ملے گا، پھر وہ سارا گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے اس ویڈیو کو شیئر کیا۔ تو اس لیے دوستو، ایسے ویڈیو سے بچیں اور اچھی ویڈیو کو، جو دین کی کوئی مختصر، کوئی بھی آدمی دوستو اگر دین کی باتیں کرتا ہے، ایک چھوٹا سا ادنا سا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی عالم دین ہو یا کوئی عام آدمی، اس میں کوئی مسلمان بندہ دین کی باتیں کر رہا ہے، تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں اور دوسروں تک پہنچا کے، نہ جانے دوستو اللہ کے پاس ہمارا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے سے یا کسی بھی مختصر عمل کو کون سا کب قبول کر لے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے دوستو، اچھی چیزوں کو، اچھی باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ کتنا گناہ کرتے ہیں، بے شمار گناہ کرتے ہیں، کوئی اس کا حد انتہا نہیں ہے، اور اتنا گناہ کرتے ہیں دوستو، گناہ کرنا ہمارا اتنا آسان ہو چکا ہے اور ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ گناہ کرنا ہمارے لیے آسان بن گیا ہے۔ ہمارے لیے فلم دیکھنا یا بری ویڈیو کو دیکھنا یا خراب گندی ویڈیو کو دیکھنا، یہ ہم لوگ آج اس کو کوئی برا مانتے نہیں ہیں، اور اپنے وقت کو ضائع کرنا، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور برے سنگت میں رہنا اور دوسرے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا جو کہ ہمیشہ، جہاں پہ ان دوستوں کے ساتھ بیٹھنا جہاں پہ ہمیشہ گناہ ہی ہوتے ہیں، وہ لوگ گناہ کی دعوت کرتے ہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا۔ تو دوستو، ایسے چیزوں سے کیسے بچا جائے اور کیا کیا جائے کہ جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں اور برے خیالات ہمارے ذہنوں میں نہ آئے، ان سارے چیزوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے بچا جائے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اور توبہ توبۃ نصوحا یعنی سچی توبہ کرو اور عزم مصمم والی توبہ کرو۔
دوستو توبہ کی شرائط میں سے کچھ شرط یہ ہے کہ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کا شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس گناہوں پر نادم ہو، کیا ہو، شرمندہ اس گناہ پر کہ یار یہ تو گناہ میں کر لیا، گناہ میں اتنا برا گناہ کیسے کر سکتا ہوں، اس گناہ پر اس کو شرمندہ ہو۔ اور شرمندہ کے ساتھ ساتھ دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہوں سے پورا پختہ ارادہ اور عزم مصمم یہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ ہم سے صادر نہیں ہوگا اور یہ گناہ ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ دوستو اس کے بعد اس کا یہ پختگی اس پر ہمیشگی کی ہو اور یہ ارادہ کرے کہ اب یہ آئندہ یہ گناہ ہم کبھی نہیں کریں گے، یہ اس کے اندر یہ پختہ ارادہ ہو، یہ ارادہ کبھی ایسا نہیں کہ اب یہ گناہ کر رہے ہیں، ابھی تو توبہ کر لی ہے، اس کے بعد پھر جب موقع ملے گا پھر کر لیں گے۔ تو دوستو ایسا توبہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ یہ توبہ، ایسی توبہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا ہے، پھر اس کو وہ توبہ اس کے گناہوں سے اس کو نہیں بچاتا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے کیا کریں کہ سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کرنے کے بعد دوستو ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک انسان سچی بھی توبہ کرتا ہے اور گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، تب بھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ دوستو فرماتے ہیں کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد پھر اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ کیا کرے؟ توبہ کرے، بلکہ توبہ سے نا امید نہ ہو جائے کہ یار ہم توبہ کرتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ سوچے، بلکہ کیا کرے؟ گناہ کریں اور بار بار توبہ کریں، گناہ کریں بار بار توبہ کریں، لیکن توبہ کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ توبہ آپ کی سچی پکی توبہ ہونی چاہیے، یعنی یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ یہ گناہ اب میں آئندہ نہیں کروں گا، اور یہ پختہ ارادہ کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر، قرآن مجید میں متقین لوگوں کی صفات میں سے ایک صفات یہ بیان کی گئی ہے کہ متقی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، یہ متقین کی عادت ہے، اور اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیتے، تو ان کا شمار گناہوں پر اصرار کرنے والوں پر شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب گناہ کرے، گناہوں کے بعد استغفار کر لے، فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے کی وجہ سے اگر اس کا گناہ، تو استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کو گناہ کرنے کے بعد وہ گناہوں سے استغفار کر لے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان تو گناہ کرتا ہے، گناہوں کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ پورا پختہ ارادہ کرتا ہے کہ عزم مصمم کرتا ہے کہ اللہ یہ گناہ اب میں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کا گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہو جائے اور وہ توبہ کرے، تو فرماتے ہیں کہ اور توبہ میں یہ دعا پڑھے وہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس دعا کو وہ صبح اور شام تین مرتبہ پڑھے۔ صبح میں 3 مرتبہ، یعنی نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح شام کے وقت یعنی مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر، جھاگ کا کوئی انتہا نہیں ہوتا دوستو، سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہو جائے، تب بھی فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے، اس استغفار کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو گناہوں سے بچنے کا کئی لوگوں نے کئی طریقے بتائے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو چاہے کہ گناہوں کے بعد فوراً کیا کرے، وہ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ پڑھے، وہ فوراً جب بھی گناہ ہوتا ہے اس سے، تو گناہوں کے بعد وہ وضو کرے اور پہلے پاک ہو جائے، پاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے کوئی تنہا جگہ میں، اور ایسی جگہ جہاں اس کو کوئی دیکھتا نہ ہو، ایسی جگہ میں جائے اور جا کے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور توبہ کے بعد اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ سے خوب دعا مانگے، اور اپنے آپ کو نادم اور شرمندہ کریں، اور آئندہ گناہوں سے نہ کرنے کی اللہ سے دعا اور استغفار کرے، اے اللہ
یہ گناہ اگر ہم سے ہو گیا تو آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ دوستو یہ زمانہ ہے کہ لوگ اتنا گناہ کر رہے ہیں، اتنا گناہ کرنے کے گناہوں کو کوئی انتہا نہیں۔ جب انسان گناہ کرتے کرتے ایسے گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے دوستو، ان کو اس گناہوں سے باہر آنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی پسند اختیار نہ کریں، یعنی تنہا نہ رہیں۔ سب سے پہلے خالی نہ بیٹھیں، تنہا نہ رہیں، موبائل سے دور رہیں اور ایسے دوستوں سے دور رہیں جو لوگ جن کے پاس آپ کو پتہ ہو کہ اگر ایسے لوگوں کے پاس ہم جائیں تو جہاں پہ گناہ ہو سکتے ہیں یا گناہ کا کوئی کام ہوتا ہے تو انسان ایسے صحبت میں رہتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا اور گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو ایسے برے دوستوں سے دور رہیں، اچھے لوگ جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھا کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ ہر وقت باوضو رہا کریں، یعنی جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو سے فوراً وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد اگر موقع ملے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو دوستو جب یہ عمل آپ شروع کر دیں گے اور فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ گناہ ہم سے اگر ہم گناہوں سے باز نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک عمل اور کریں کہ جو لوگ جیسے آج کے زمانے میں ہم میں اور بہت سارے لوگوں میں ایک عمل ایسا ہے کہ جو عمل انسان اس عمل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، جو تنہائی میں لوگ کرتے ہیں اپنے بستر کے اندر اور کئی جگہوں میں لوگ کرتے ہیں، بھائی مکانات میں کرتے ہیں، کہ انسان بہت غلط اپنے ہاتھوں کا استعمال اور ایسے گناہ کرتے ہیں جو گناہ انسان دوسروں کو بتا بھی نہیں سکتا، اس پر شرمندہ ہوتا ہے۔ اور وہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ دوستو جب اس عمل پر وہ اصرار کرنے لگتا ہے، اس عمل کو بار بار کرتا ہے تو وہ عمل اس عمل اس کو بار بار آمادہ کرتی ہے وہ عمل کرنے پر۔ تو دوستو ایسے عمل سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے موبائل سے دور ہو جائیں، کوئی خراب ویڈیو یا گندا ویڈیو نہ دیکھیں، اس سے دور ہو جائیں۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ عمل یا کوئی بھی گناہ کا عمل اگر آپ سے نہیں چھوٹتا ہے یا اگر ہم سے کوئی گناہ کا عمل نہیں چھوٹتا ہے تو ہم لوگ یہ کریں کہ ہم سب سے پہلے روزوں کی کثرت کریں، روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو ہم کیا کریں کہ دن میں روزہ رکھیں اور اس میں نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کو پڑھتے رہیں، نماز کی پابندی کریں۔ تو دوستو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن نمازوں کی برکت کی وجہ سے نمازوں کا نور ہمارے اندر داخل ہوگا اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بہت سارے دعائیں ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن ایک دعا صرف بتاتا ہوں، آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر میں دوسری دعائیں بتلاؤں گا۔ اگر کوشش کریں کہ اس دعا پر عمل کریں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ یہ آیت پڑھیں، اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم یا مصرف القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیا پڑھیں؟ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ دعا بار بار پڑھے دوستو تو انشاءاللہ اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں گے، پھر ہم ایک نیک انسان اور پاکیزہ انسان بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آخر میں پھر آپ لوگوں سے درخواست ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ دین کی باتیں ہوتی ہیں دوستو، ان باتوں کو دوسروں کو پہنچانا ہمارے لیے باعث ثواب ہوتا ہے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔